अस्सलाम वालेकुम जी। आज के नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में। और आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है आजकल। एक इंटरव्यू दिया है जी अपना अबसार आलम हैदर साहब ने वी न्यूज़ को। वी न्यूज़ तो आपको जानते हैं, अभी हाल ही के अंदर लॉन्च होने वाली एक ताज़ा तरीन वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो व्लॉग्स भी होते हैं और अब तकरीबन आप उसे एक टीवी ही समझें। तो उसका इंटरव्यू दिया है, वसीम अब्बासी ने इंटरव्यू किया है। वसीम अब्बासी जो है वो बहुत ही लुत्ती लाना किस्म का जर्नलिस्ट है और वो बातें निकलवा लेता है। उन्होंने जज्बाती कर दिया अबसार आलम साहब को। वो इंटरव्यू देखना चाहिए जी आपको, बड़ा मज़ेदार है। प्रोजेक्ट इमरान खान के दौरान और बाजवा डॉक्ट्राइन के दौरान पाकिस्तान के अंदर हर उस शख्स के ऊपर जो अपनी सोच रखता है और जो उस मुल्क की बेहतरी चाहता है उसके ऊपर क्या बीती है, और जिसने कोई मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की है, वो जो नेगेटिव अफराद का टोला था, उसने क्या क्या जुल्म किए हैं, उनके बच्चों तक के ऊपर जुल्म किए हैं। और अपना कई लोगों को अपने बच्चे बाहर भेजना पड़ गए इसलिए कि वो उनकी धमकियां आना शुरू हो गई थीं, और बल्कि उनको भी जो था वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये सारी रुदाद उन्होंने सुनाई है जी। वो इंटरव्यू बड़ा मतलब कि दिल को छू लेने वाला है। अंग्रेज़ी का उर्दू तर्जमा तो यही बनता है ना, हार्ट टचिंग है। तो वो बड़ा दिल को छू लेने वाला इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू आपको ज़रूर सुनना चाहिए। मैंने कहा मैं एक अच्छे उससे आगाज़ कर दूं। और दूसरा जनाब जो है 21 अरब रुपया पूरा कर देता जी असी ट्विटर पे पूरा कर रहे हैं। मैं क्या व्लॉग भी पूरा कर दिए। देखिए इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं उनको इलेक्शन चाहिए फौरी तौर के ऊपर, और इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को अगर इलेक्शन चाहिए तो उसके लिए पैसे अगर नहीं हैं तो वो तो उनके मुहिब्बीन ने, उनके आशिकीन ने फरमा दिया है कि हुकूमत जो है इसके लिए 21 अरब डॉलर दे। अब पता यही चल रहा है कि हुकूमत जो है, चूँकि हुकूमत को ये 21 अरब रुपया दे, अब हुकूमत जो है वो 21 अरब रुपया जो छोड़ 21 रुपये भी पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर खर्च नहीं कर सकती, ठीक है। और ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट का जिससे कंसोलिडेटेड फंड जो होता है वफाक का, अगर उसका नहीं पता उसकी वर्किंग का, तो उसको रिज़ाइन करके ना तो कहीं पे जूते पॉलिश करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से आया कि जनाब इतना अरब रुपया आप वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, इतना अरब रुपया वहाँ पे कर रहे हैं। तो उस जाहिल को बताना चाहिए, किसी को जाके, किसी इरफान कादर को जाके बताना चाहिए उस जाहिल को कि इनकी एलोकेशन और इनकी स्पेंडिंग जो है वो पार्लियामेंट ने 1 साल पहले अप्रूव की होती है और फिर ये स्पेंड हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो इमरान खान की मोहब्बत में अंधे हुए हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो खैर वो 21 अरब रुपये का हिसाब कर लिया जनाब। देखिए 5 अरब रुपया जमा करने का दावा किया था जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी ने। वैसे दावा तो उन्होंने 18 अरब का किया था। उन्होंने कहा जी एक दिन के अंदर 5 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे, और 5 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। अच्छा, फिर दूसरा यूथिया बोले नहीं 10 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है, 9 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है। तीसरा यूथिया बोले नहीं 9 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है। फिर एक चौथा यूथिया बोले वो तो कुतिखा है ना यूथिया का, 13 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। अच्छा जनाब, उन्हें भी ट्वीट कर देती है, जितने भी टॉप लेवल के यूथिया हैं ना, बुल टेरियर किस्म के, वो 13 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। फिर एक वड्डा बागड़ बिल्ला जो था, बागड़ बिल्ला तो नहीं हो सकता, कुछ और है, लेकिन चले, वो बोला कि 18 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। लेकिन हम जाएंगे एक अदद यूथन सानिया निश्तर, डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि जी सब झूठ है, 3 अरब और 35 करोड़ या 25 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था और सैलाब ज़दगान के लिए। अब जनाब ऐसे मसला पे गए हैं। तो हिसाब किताब हमने किया कि जी 3 अरब 25 करोड़, चलो 25 करोड़ रुपया कोई लाइनों पे खर्च हो गया होगा, 25 करोड़ रुपया, तो 3 अरब रुपया उधर से ले ले। अच्छा 9 अरब और कुछ करोड़ रुपया जो था वो साकिब नासूर ने, और वो यकीनन बढ़ गया होना चाहिए क्योंकि शरह सूद अगर लगाई जाए तो साकिब नासूर को दफ़ा हुए मेरा ख्याल है 5 साल तो हो गए, और 5 साल में रकम डबल हो जाती है।
اگر آپ نے بینک کے پاس 5 سال میں کم از کم ڈبل ہوتی ہے، لیکن جو موجودہ شرح سود چل رہا ہے اس میں تو ڈبل سے بھی زیادہ ہے. لیکن ہم اوپر والا پروفٹ کہتے ہیں کہ ثاقب نصور کی اگلی جو ان کی صاحبزادی ہو اس کی شادی کے اوپر خرچ کر دیا جائے، 9 ارب روپیہ وہاں سے لے لیا جائے، 3 × 9 12 ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا 1 ارب 17 کروڑ 13 کروڑ روپیہ پچھلے دنوں جو ہے وہ چوری ہوا ہے. اس کی اطلاع عبدالستار خان پاکستان کے پہلے انویسٹیگیشن صحافی جو ہے انہوں نے دی تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا مطالبہ ہے کہ FIR میں درج نہیں کراؤں گا لیکن رقم مجھے برآمد کر کے دیں کیونکہ وہ آپ چوری کر کے لے گئے. انہوں نے پولیس کو کہا. پولیس نے کہا ہم نے تو سب کو چیک کیا، ہمیں تو ایسی کوئی رقم کا ہاتھ نہیں لگا. پھر تو مشوانی غائب کر دیا انہوں نے PTI نے، اور اس کو چھپا کے رکھا. مختلف اطلاعات ہیں، کوئی کہتا ہے پاک پتن میں چھپا رہا ہے، اور اپنا پنکی پیڈنی کی قربت کے حوالے سے میرا خیال ہے وہ غلط الزام ہے. کسی نے کہا جی اشرف سونا جو ہے اکاڑا سے جو ان کا شاندار طریقے سے کینڈیڈیٹ ہارا تھا نا، پیپلز پارٹی چھوڑ کے PTI میں گیا تھا اشرف سونا، تو وہ اس کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی بیچارے کی PTI سے، تو وہ ہارا. تو اشرف سونا صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہے ان کے فارم ہاؤس پہ چھپا ہوا تھا. کسی نے کہا نہیں وہ جو ہے وہ لطیفال سے گیا تھا تازہ ترین ہدایات لینے کہ لاہور میں پٹرول بم کیسے چلانے ہیں، آگ کیسے لگانی ہے، لوگوں کو جو ہے پولیس والوں کے اوپر تشدد کیسے کرنا ہے، ڈنڈے کی سپلائی کہاں سے ہوگی. تو اس دوران جو ہے وہ موصوف جو ہیں وہ کسی کے اڑکے چڑھ گئے اور انہوں نے ان کو مہمان بنا کے رکھا. تو مہمان بنا کے رکھا تو بکتا کیوں نہیں ہے منہ سے؟ مشوانی بک رہا یار کہ تم کہاں تھا. جب وہ بکا نہیں ہے اور اس نے آگے کچھ بولا نہیں ہے تو سب لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اس کو PTI نے اسی طرح خود چھپایا ہوا تھا جس طرح منی لانڈرنگ کے الزامات لگنے کے بعد انہوں نے عمران خان کے منہ بولے پتر اور حال مقیم زمان پارک اور ماضی میں مقیم بنی گالا اس کو جس طرح وہ اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام لگ گیا تھا نا تو وہ غائب کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. جس طرح مراد سعید آج کل گلگت بلتستان جا کے لک گیا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر وہ جناب 1 ارب روپیہ وہ لے لیں، 13 کروڑ چلیں عمران خان صاحب کے کام آ جائیں گے، تو یہ 13 کروڑ ہو گئے. اچھا اس کے بعد اپنا کیا نام ہے وہ یار وہ بھی تو پڑا ہوا ہے نا یار، وہ جو 192 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ جس کے اس وقت بنے تھے تقریباً 48 ارب روپے، اور اگر آج کے شرح تبادلہ سے دیکھا جائے تو وہ تقریباً بنتے ہیں کوئی 60 ارب روپے. لیکن اس کو چونکہ وہ عدالت عدلیہ کی کسٹڈی میں پڑا ہوا ہے، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا وہ پیسہ ہے سندھ کا، اور وہ عدلیہ کے جج چونکہ مامے خان ہوتے ہیں نا، ہر کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے اپنے کھاتے میں جمع کروایا ہوا ہے اور اس کا سود کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ عدلیہ کے کھاتے میں پڑا ہے، وہ اس کا ہمارے محترم جج صاحبان سود کھا رہے ہیں یا سپریم کورٹ سود کھا رہا ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ورنہ وہ ریاست کے حوالے کیا جائے، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے کیا جائے، MDA کے حوالے کیا جائے، ورنہ اس کو رکھنے کی اتنی لالچ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. خیر وہ ہے جی. تو لیکن وہ کہتے ہیں جی اس کو تو ہاتھ نہیں، وہ عدلیہ کے اپنی کسٹڈی میں ہے تو اس میں سے کچھ پیسے دیے جا سکتے ہیں. کچھ پیسہ جو ہے وہ ماہانہ کے طور پہ خرچے کے طور پہ پہلے بنی گالا بھجوایا کرتا تھا ریاض ملک، اور بھجواتا ہے ادھر، اور کچھ جرنلسٹوں کی تنخواہ بھی وہی دیتا ہے. مثلا ایک میڈیا ہاؤس کے اندر بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کو کہا گیا پروجیکٹ عمران خان کی طرف سے، فیض حمید کی طرف سے، کہ ان کو ہائر کر لیں، تو عمران خان نے ہائر کر لی. اور انہوں نے میاں عامر صاحب نے فرمایا کہ میں تو اتنی تنخواہیں نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا تو انہوں کیا کنے میں تنخواہ دینا. تو وہاں پہ کروڑ کے اوپر لوگ ہائر ہوئے، تو جو ہائر ہوئے تو ان کی تنخواہ ریاض ملک صاحب کی طرف سے آتی تھی. تو ریاض ملک صاحب جو ہیں سنا ہے بنی گالا کا خرچہ بھی بھجواتے ہیں. میں نے سنا ہے، میں نے کسی اتھینٹک ذرائع سے نہیں سنا ہے، میں اڑدی ہوئی سنی ہے، لہٰذا انہوں ڈراپ کر دینے. ٹھیک ہے. باقی جو سب سے ریلائبل ہے نا وہ پیسہ جو ہے نا وہ تو محمد خان بھٹی نے جو بم پھوڑا ہے. ٹھیک ہے نا. محمد خان بھٹی نے جو بم پھوڑا ہے کہ 15 ارب روپے کے کاغذی منصوبے انہوں نے علی شاہی کو دیے تھے جو کہ داماد ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر محمد خان صاحب کے.
ٹھیک ہے. یہ اس کی نامینیشن ہوگی تقرری نہیں ہوئی تھی تو یہ شہزاد اکبر سے اپنے چیمبر میں بلا کے تو جفیاں اور پپیاں کرتا تھا یہ امیر محمد خان جو ہے، جس کے اوپر ہمارے دوست جناب عمران شفقت صاحب نے بھی لاک کیا. تو پھر عمران شفقت صاحب چکے گئے سن. ٹھیک ہے. تو وہ امیر محمد خان صاحب کے جو داماد ہیں علی شاہی صاحب کو بقول محمد خان پٹی کے $15 ارب روپے کے پروجیکٹ دیے گئے تھے، اور ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں حصہ ڈالیں، لیکن یار وہ چیف جسٹس ہیں. لیکن وہ ٹرکا علی سرکار جو ہے اس نے کتنے ٹرک وصول کیے ہوں گے، ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی حصہ ڈالیں. تو دونوں ادو حد کر لیں. 15 ارب کی دیہڑی لگائی ہے یار، اتلا 5 ارب جو ہے عمران خان کی محبت میں دے دیں. جب حکومت آ جائے گی تو 500 ارب پورا کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ کون سی بات ہے؟ عمران خان کی محبت آنے دیں تو پھر کھلیے نہراں تے بہراں. ٹھیک ہے، لہریں بھی اور بہریں بھی. ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ 5 ارب روپیہ علی شاہی صاحب سے حصہ ڈالیں اس میں، تو 12 تے 5 ہو گئے 17 ہیں، اور نہیں 13 ہو گئے سی پہلے، 9 تے 3 12 تے 1 نہیں وہ 1 اسی کٹ دیتا سی، 12 تے 5 17، اور 3 ارب روپے جو ہے وہ دے ٹرک روک لو پائے. ٹھیک ہے نا، اتنے ٹرک کٹھے کیے ہیں، ٹرکوں کا اڈا بن گیا ہے. تو 3 ٹرک ادھر کر دے تو 20 ارب روپے پورے ہو گئے. دیکھو کس نے میں فنانسز اکٹھے کیتے ہیں. مجھے ایڈوائزر رکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو. جناب 20 ارب روپے پورے ہو گئے، کراؤ الیکشن. ایسی تیسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی الیکشن نہیں کرواتے. الیکشن کروائیں 20 ارب روپے کے. میں 20 ارب روپے پورے کر دیتے ہیں سر. اگر طلب کرو گے تو حاضر ہو کے بھی جناب کی خدمت میں پورا حساب کتاب ریٹن فارم کے اندر پیش کر دیں گے. تو لو جناب 30 ارب روپے پوری ہو گئے. آپ جتنا مرضی شور مچاتی رہیں مریم نواز شریف صاحبہ، اور جناب عطا اللہ طارق صاحب، اور جناب اپنا خرم دستگیر صاحب، اور جناب ڈاکٹر احسن اقبال صاحب، آپ جتنا مرضی شور مچاتے رہیں، میں گنتی پوری کر دیتی ہے. 20 ارب روپے پورا ہو گیا. نہ دو تسی پیسے، حکومت لے آئے اسمبلی کے اندر بل، اور بل ریجیکٹ ہو جائے بھلے، کیونکہ نئی سپینڈنگ ہونی ہے تو اس کا بل اسمبلی میں ہی جائے گا نا. تو اسمبلی میں لے آئیں. ٹھیک ہے، ہم پوری اسمبلی کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کریں گے. نہیں بھی کر سکتے تو کریں گے. اگر لاڈلے کے لیے ہم آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں تو اسمبلی کے قواعد و ضوابط کیا بات ہے. ہم پوری اسمبلی کے خلاف سب کو ڈسکوالیفائی کریں گے، یہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں جناب یہ حساب کتاب جو ہے وہ سپریم کورٹ کی چٹے رنگ کی بلڈنگ، تاج محل والی بلڈنگ نہیں، تاج محل کی طرح کی جو بلڈنگ ہے اس میں جمع کرانے کو تیار ہوں. بس مجھے طلب فرمائیں سر. دیکھیں میں نے کس طرح 21 ارب روپیہ پورا کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.